أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، آپ بخش دیجیے ہمیں ہمارے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں دے جو تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا، اور ہمیں نہ رسوا کر یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات کے اندر انسان کو ایک سبق دے رہے ہیں۔ وہ سبق کیا ہے کہ یہ دو دعائیں ہیں جن میں بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ایک ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ ہماری برائیوں کو عن سیئات ہم سے دور کر دے، اور پھر آگے دعا مانگ رہا ہے وتوفنا مع الابرار، اور اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ اس دعا کے اندر یہ سب سے اہم بات کہ نیک لوگوں کا تو ساتھ نصیب فرما۔ یہ نیک لوگوں کا ساتھ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نصیب فرماتے ہیں، اور یہ بندوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا چناؤ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو چن لیتے ہیں کہ کل موت کے بعد نیک لوگوں کا ساتھ ان کو ملتا ہے۔ جو انسان دنیا میں گہری نظر سے دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس کے راستے سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جو انسان گہری نظر سے نہیں سوچتا اس کو راستے سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کر کے آپ جو علم سیکھ رہے ہو یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور وراثت کا حق اللہ رب العزت جو علم ہے، علوم کا جو خزانہ ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کو پہلے دیتے ہیں، اور پھر ان کی وراثت میں یہ علم اللہ اپنے نیک بندوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ اس کر کے سب سے پہلے آپ اپنی پہچان کر لیں کہ آپ کون لوگ ہیں، کہ علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اب سوچ لو کہ علم کا ایک باب سیکھنا، ایک انسان رات دن نفلی عبادت میں لگا رہے اور علم کے کچھ باب اس نے سیکھ لیے، جیسے وضو کے فرائض ہیں، اسی طرح نماز کے فرائض ہیں، تو یہ 1000 نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا عالم کا ساری رات سونا اور عبادت گزار کا ساری رات جاگنا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کی فضیلت اللہ نے زیادہ رکھی ہے۔ تو علم جب انسان کو ملتا ہے تو علم کے ذریعے سے یہ انسان اپنے اللہ تک پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں دنیا میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے اس انسان کو پیدا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بے مثل بے مثال، جیسے اللہ ہیں اس طرح انسان کا اللہ تعالیٰ کو پہچان دینا، یہ دنیا کا سب سے اہم کام ہے۔ افسوس اس بات پہ کہ ہم لوگ دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو پہچانتے ہیں، ہم ضرورت نہیں سمجھتے، تو اس بات کو ضرورت نہیں سمجھتے کہ میرا تعلق اللہ سے بن جائے اور خوب تعلق بنے، ایسا تعلق جو ٹوٹنے نہ پائے۔ اور پھر جب میرے اوپر مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، سختیاں آئیں، تو میں ان سختیوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے معاملات کو حل کرانے والا بن جاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات صبر میں انسان کو آزماتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ صبر کے علاوہ خوف یعنی کہ بھوک سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، بعض اوقات پھلوں میں کمی سے آزماتے ہیں، بعض اوقات پھلوں کے یعنی کہ مال دے کے زیادتی میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور انسان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میرے اوپر کون سی آزمائش ہے،
کہ جس میں کون سا عمل کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب ہم نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، تو اس کلمے نے ہمیں باقی سب ادیان سے جدا کر دیا، باقی سب دینوں سے جدا کر دیا، سارے مذہبوں سے جدا کر دیا۔ آپ اس کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پہچان گئے۔ وہ پہچان کیا ہے کہ آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی میں بندگی کروں، جس سے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کروں۔ معبود کہتے ہیں کہ جس کو یاد کیا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی تسبیح بیان کی جائے، جس کی دنیا میں مان کے چلا جائے۔ تو ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مان کے چلنا ہے، میں خود نہیں آیا بلکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور دنیا میں میرا امتحان ہو رہا ہے۔ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں کہ دنیا کے اندر ان کا امتحان ہوتا ہے، جیسے کیمونسٹ ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس زمین آسمان کو بنانے والا کوئی ہے، اس کا نام الہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، تو وہ جانتے ہی نہیں۔ اب دنیا کی چیزوں کو انہوں نے دنیا کی چیزوں کو جان لیا لیکن اللہ کو نہیں جانا۔ تو الحمدللہ مسلمان نے جب کلمہ پڑھ لیا تو کہا واشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان انبیاء کی محنتوں کو بھی یہ مسلمان پہچان چکا، ان کی محنتیں کیا ہیں، ان کی زندگیاں کیا تھی، وہ کس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے تھے، مسلمان نے اس کو پہچان لیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ان انبیاء علیہ السلام کے تذکرے بار بار کر کے بار بار ان کی زندگی کو پڑھے، بار بار ان کی زندگی کو سنیں، تو سننے سے اس بندے کے اندر ان جیسی کیفیت پیدا ہوں، ان جیسی زندگی پیدا ہو، ان جیسے اعمال پیدا ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کا یقین یہ بن جائے کہ جو معبود ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، میرے چلانے سے نہیں ہو رہا۔ انسان کو سب سے بڑا دھوکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ انسان یہ سمجھتا ہے میرے کرنے سے کچھ ہوتا ہے، حالانکہ اس انسان کو جس کا بات کا مکلف بنایا گیا وہ ظاہری اسباب ہیں، کسی حد تک ان کو استعمال کرنا ہے، باقی کام کا بنانا یا بگاڑنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہیں گے تو بندے کو کامیابی ملے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو بندے کو کامیابی نہیں ملتی۔ اب کامیابی کے دو رخ ہیں، ایک وہ رخ ہے کہ جو دنیا میں انسان کامیاب ہو جائے، اور ایک وہ رخ ہے جو موت کے بعد انسان کامیاب ہو جائے۔ تو ان دونوں رخوں کے اندر دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی مسلمان کو کیسے ملے گی اور کفر کو کیسے ملے گی؟ کفر تو اسباب میں پھنسا ہوا ہے، کفر تو یہ سمجھتا ہے کہ چیزیں بنیں گی تو میرے حالات بن جائیں گے اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن جو مسلمان ہے، مسلمان بھی کفر کی طرح جب انسان کے اندر جہالت آتی ہے تو جہالت آنے میں مسلمان بھی کفر کی طرح کامیابی کو ڈھونڈتا ہے۔ دکان ہوگی تو مال آئے گا، مال ملے گا تو میری ضروریات حل ہوں گی۔ اب مسلمان کا یقین بھی یہ بنا ہوا ہے، اور غیر مسلم کا یقین بھی یہی بنا ہوا ہے۔ غیر مسلم تو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اور نہ پہچاننے کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ سے دور ہے۔ لیکن مسلمان اللہ کو پہچانتا ہے، لیکن مسلمان نے اپنے دل پہ محنت نہیں کی، مسلمان نے اپنے دماغ پہ محنت نہیں کی، مسلمان نے اپنے عمل پہ محنت نہیں کی، جس وجہ سے اس کا یقین بھی وہی بنا جو کفر کا یقین بنا ہوا ہے۔ تو مسلمان کا حالانکہ یقین یہ تھا کہ بھی میں تو عملی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا تو پھر میری دنیا بنے گی اور آخرت بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہیں دنیا کی خلافت عطا فرما دی جائے گی۔ یعنی یہاں خلافت سے مقصود کہ دنیا کے اندر تمہیں ایک نظام دیا جائے گا کہ جب تم اللہ کے حکم کو پورا کرو گے تو تمہارے عمل سے دنیا آباد ہوگی، اور تم حکم کرو گے تو دنیا میں وہ حکم نافذ ہوگا۔ لیکن جب تم میرے بنو گے، خلافت کو قائم کرو گے، تم میرے خلیفہ ہو۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب فرمایا تیرے رب نے کہ میں دنیا میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو اس بندے کو، مسلمان جو ہے، اس کو اللہ نے خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور مسلمانوں میں سے وہ انسان کہ جن کو اللہ دین کا علوم دیتے ہیں ان کو اور زیادہ چن دیا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو کہ یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہ راستہ ہے۔
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ بھی میری اتباع کرنے والوں کو بھی راستہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو اللہ کی طرف بلانا تو ہر انسان کے ذمہ کر دیا کہ چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کہ اللہ کی طرف بلانا تو ہر انسان کے ذمہ کر دیا. لیکن اللہ نے ان میں سے علماء کو چن لیا کہ جس طرح انبیاء لوگوں کو دلائل کے ساتھ، قرآنی دلائل کے ساتھ، حدیث کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اسی طرح یہ عالم بھی دلائل کے ساتھ، قرآنی دلائل کے ساتھ، حدیث کی دلائل کے ساتھ، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور ان کو اللہ کے احکام پہ کھڑا کرے. جب انسان اللہ کے احکام پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خود کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ تقاضا اللہ تعالیٰ مسلمان سے کر رہے ہیں، خود بھی کھڑا ہونا اور لوگوں کو اللہ کے احکام پہ کھڑا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ کھڑا کرنا. جیسے دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے. اب پورا دین کیا ہے؟ پورا دین یہ ہے کہ بچے کے پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اس کی زندگی میں آ جائیں. پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک جتنے بھی اللہ کے احکام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، وہ اس کی زندگی میں آ جائیں. اب اگر ایسا کرے گا تو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اے اللہ ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ. یعنی اگر اس نے ایسا کیا تو یہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک لوگوں جیسی موت، نیک لوگوں والی جیسی زندگی اور نیک لوگوں کے بعد دوبارہ اللہ اس کو موت کے بعد اٹھا دیں گے. اس چیز کا حاصل کرنا سب سے اہم ہے، یعنی نیک لوگ بننا اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اور نیک لوگوں کے ساتھ موت کے بعد اٹھایا جانا، یہ سب سے اہم چیز ہے. آپ جو علم سیکھ رہے ہو اس علم کی بنیاد آپ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ آپ نے عمل میں اتنا پختہ ہونا ہے کہ تاکہ آپ کو نیک لوگوں سے جدا نہ کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو بھنگی چرسی بیٹھے ہوں، تو وہ بھنگی چرسی جن کے پاس جا کے آدمی بیٹھتا ہے تو ان بھنگی چرسوں کی عادات جو پاس بیٹھنے والا ہے آہستہ آہستہ اس کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور کچھ وقت تک 5-10 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے یہ جو تم بھنگ پی کے مجھے بھی جو دکھاؤ گے یہ کیسی ہے، تو اسے پینا شروع کر دیتا ہے. کیا وجہ بنی کہ وہ جو بھنگی چرسوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کے اثرات اس پہ پڑنا شروع ہو گئے اور جیسے جیسے وقت گزرا وہ اس کے ساتھ ڈھل گیا، جیسا وہ تھا اس نے بھی ایسا شروع کر دیا. اسی طرح جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور پھر اسی طرح گھر کے اندر نیک ماحول بناتا ہے، ماں باپ نیک بن جاتے ہیں، بہن بھائی نیک بن جاتے ہیں، میاں بیوی نیک بن جاتے ہیں، بچے نیک بن جاتے ہیں، یعنی گھر کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے گھروں کے اندر تھی. اس میں انسان کو سیکھنا یہ ہے کہ مطالبہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اے بھائی والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو انسان اپنے اندر یہ دیکھے کہ میرے اندر کمیاں کیا ہیں، میرے اندر کمزوریاں کیا ہیں، کہ میں پورے دین میں داخل ہوں کہ نہیں، کون سی کمی جس سے میں پورے دین میں داخل ہونے سے رک رہا ہوں. اس میں انسان کا موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ ہر موقع محل پہ انسان وہ دعائیں پڑھنے والا بن جائے کہ بھی کوئی دعا ہم سے نہ رہے. پھر اپنے یقین کا درست کرنا، سب کچھ کرنا، زمین میرے اللہ کی، آسمان میرے اللہ کا، سورج چاند ستارے میرے اللہ کے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے پاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، دل کی دھڑکن چلنا، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، دماغ کا سوچنا، گردوں کا چلنا، یعنی ہر چیز اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے. یعنی اس کے ارادے سے نہیں چل رہی بلکہ اس کو چلانے والا ایک اللہ ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے ہوتا ہے. ذرا سوچو کہ جب موت آ جاتی ہے تو انسان کے کرنے سے ہوتا تو موت کو یہ روک لیتا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان موت کو نہیں روک سکتا. جب پیدا ہوا تو پیدا ہونے میں بھی یہ نہ پیدا ہوتا، کہتا میں پیدا نہیں ہونا چاہتا، تو پیدا نہ ہونے میں بھی نہ رک سکا، اور جب موت آ چکی تو موت آنے میں بھی یہ رک نہ سکا اور کوئی اسے بچا نہ سکا. پتہ چلا کہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو دل کے اندر اس بات کا تصور کہ نفع نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو میری دنیا کا بنانا، آخرت کا بنانا میرے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ بناتے کیسے ہیں؟
اللہ تعالیٰ اعمال سے انسان کی دنیا بناتے ہیں اور اعمال سے انسان کی آخرت بناتے ہیں۔ اس بات کا پکا یقین دل میں ڈال لینا۔ اگر عمل اچھا ہوگا، ایک راستے سے انسان کے اعمال آسمانوں پہ جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے انسان کے برے اعمال آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ تو جو نیک اعمال ہوتے ہیں تو ایک راستے سے نیک اعمال اوپر گئے تو دوسرے راستے سے اس کی زندگی کے فیصلے نیک اعمال کے ذریعے سے نیچے اترتے ہیں۔ اس کر کے اپنی زندگی پہ غور کرنا اور فکر کر کے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ لے کے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا تھے؟ کھانے میں کیا طریقہ تھا؟ بیٹھنے میں طریقہ کیا تھا؟ چلنے پھرنے میں طریقہ کیا تھا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو آخرت کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو۔ جیسے دوسری جگہ آیا یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارا انسان کا جو بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے یہ بھی اس کا دین ہے۔ ہمارا جیسے انسان بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو بایاں پاؤں کو پہلے رکھے، پھر دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب اس کا یہ بیت الخلاء میں جانا بھی اس کا عبادت ہے۔ اور جس وقت حاجت پوری کرنے کے لیے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، اپنا دایاں ہاتھ اپنے کان پہ رکھا اور بایاں ہاتھ پیٹ پہ رکھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر جس وقت اپنی حاجت کو پورا کر چکا تو پھر جب بیت الخلاء سے نکلتا ہے تو پھر جاتے ہوئے بایاں قدم رکھا، اور جب باہر نکلا تو دایاں قدم رکھا اور یہ دعا پڑھی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ تمام تعریفیں صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے اس اذیت سے جان چھڑائی اور مجھے عافیت بخشی۔ اب ذرا سوچو، اگر انسان کا پیشاب آتا ہے، پیشاب بھی بند ہو جائے، یہ انسان کا پیشاب کا آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جس انسان کا پیشاب بند ہو جاتا ہے تو ذرا سوچو سے کتنی اذیت ہے، کتنی تکلیف ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے چل رہے ہیں ان طریقوں کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑنے پہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ اپنی حاجت کو پورا کرنے میں تو اس طرح بیٹھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ پیشاب کرنے کے لیے گیا، تو دشمن آیا تو دشمن نے اس وقت کیا کرتے تھے، گولی سے نہیں مارتے تھے بلکہ گلے میں پھندا ڈالتے تھے۔ تو اس نے اپنا رسی ڈال کے تو پھندا ڈالنے کی کوشش کی اس کے گلے پہ، تو اس کا ایک ہاتھ کیا تھا، دایاں ہاتھ اس کے کان پہ تھا اور بایاں ہاتھ اس کے پیٹ پہ تھا۔ تو جیسے ہی دایاں ہاتھ کان پہ تھا تو اس آدمی نے پھندا ڈالا تو وہ پھندا بل گردن میں نہیں ڈالا بلکہ اس کے ہاتھ پہ آیا، تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس پھندے کو باہر پھینک دیا۔ تو یعنی اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اسے تکلیف سے بچا دیا۔ تکلیفوں کا بچنا، سختیوں کا سے بچنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے۔ جیسے فرمایا کہ جو انسان کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے اکثریت کے ساتھ اس کو پیٹنس کا درد ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بیٹھ کے پیشاب پانی پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پینڈس کے درد سے بچاتے ہیں۔ تو اکثر یہ جو پینڈس کا درد ہے یہ اکثریت کے ساتھ کھڑے ہو کے پانی پینے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جس وقت انسان صبح اٹھتا ہے تو میں یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ کوئی چیز مجھے تکلیف نہ دے جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے۔ تو میں کہ اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پورا دن اسے کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی، سختی اس سے اللہ تعالیٰ سے بچا لیتے ہیں۔ تو اگر دعا نہیں پڑھتا تو اللہ کا ذمہ سے بری ہو جاتا ہے، اور پھر اگر تکلیف آتی ہے تو اس کے ان اعمال کے نہ کرنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو نہیں کر رہا۔ جس وقت انسان صبح اٹھ کے کسی کام کے لیے جاتا ہے اور جس وقت کام کے لیے جاتا ہے تو جانے کے بعد جب گھر سے نکلتا ہے تو کیا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ تو اب گویا اس نے جب گھر سے نکلا
تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے لیا اور کہا میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، گویا یہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے۔ اب گھر سے نکلا، نہ اسے یہ پتہ ہے میں نے دعا پڑھ کے نکلنا ہے، نہ اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، میرا تعلق کیسے جڑے گا؟ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں یا ہم جس موقع محل کے اوپر ہم دعا کا حکم ہوتا ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یعنی جزوی دین ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مددیں نہیں آتی، نصرتیں نہیں آتی، اس کر کے کوشش کرنا ہر موقع محل کے اوپر جو دعا ہے۔ علم، جب تک انسان علم سیکھتا ہے تو علم سیکھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان سے پوچھیں گے کہ تو نے اپنے علم پہ کیا عمل کیا، اور انسان کے قدم اس وقت تک اس کی جگہ سے نہیں ہٹ پائیں گے جس وقت تک اس سے یہ سوال نہ ہو جائے کہ بتا تو نے زندگی کس مشغلے میں گزاری، تیری زندگی کا مقصود کیا تھا، تو دنیا میں کس طرح زندگی گزارتا رہا۔ اب کھانے میں اس کے اپنے طریقے، چلنے پھرنے میں اس کے اپنے طریقے، رہنے سہنے میں اس کے اپنے طریقے، اس کر کے ہر موقع محل کی دعا کو اپنے سامنے رکھنا۔ اور یہ دعا کا اہتمام تب ہوگا جب آپ مشق کریں گے۔ جس طرح آپ علم سیکھنے میں کتاب پڑھتے ہیں، اس کو رٹا لگاتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح آپ اعمال کے کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، یعنی اگر روز نہیں تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن 2 دن تو ضرور مذاکرہ ہو اس بات کا بھی دعائیں کیسے پڑھنی ہے، کون کون سی دعا ہے، کیسے کیسے پڑھی جائے، نماز کیا ہے، کبھی نماز کا مذاکرہ ہو، کبھی دعاؤں کا مذاکرہ ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا مذاکرہ ہو۔ اگر آپ یہ سیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ عملی طور پہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ علم تو سیکھیں گے لیکن علم پہ عمل کرنا سیکھ نہ سکیں گے۔ تو علم اس وقت حجت بن جاتا ہے جس وقت انسان عمل نہیں کرتا۔ اگر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، گناہ اس سے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان گناہوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا سیکھنا کہ بھی مجھ سے گناہ تو ہو چکے ہیں، میں اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا، دن کے اوقات میں کتنے استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں لیکن میں روزانہ دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کر کے دعاؤں کا ہر موقع محل پہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اگر آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر دیں گے۔ اگر آپ دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو یاد رکھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہی تو بات ہے کہ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز کا اس بات میں تحقیق کرنا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا کیا عمل تھا، میں یہاں پہ یہ کر لوں۔ تو یہ چیزیں مشق سے آئیں گی، یعنی کہ آپ بار بار مشق کرو گے نا تو آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ بیان برائے بیان نہیں ہے کہ بیان سنا اور بس اپنے کام میں لگ گئے، بچی ہم نے سن لیا، ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے جو چیز سنی ہے اس کو سننے کے بعد آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ چیز میرے عمل میں کیسے آ جائے، اس کے لیے مشق کرنی ہے۔ ابھی جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس کے لیے مشق کرنا۔ جب بیان ختم ہو جائے، بیان ختم ہونے کے بعد 20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ اس بات کی مشق کرو کہ بھی یہ چیزیں کیسے میرے اندر آئیں گی۔ اس میں جیسے بتایا گیا کہ فضائل مال کی تعلیم ہے، اس میں جب صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہو تو آپ کے دل کے اندر یہ ہو کہ صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، میں کیسے قربانی کروں کہ میں ان تک پہنچ جاؤں۔ صحابہ کرام نے فلاں موقع پہ کون سا عمل کیا کہ میں وہ کر لوں اور میں ان کی رفاقت پالوں، یعنی موت کے بعد ہے نا وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ میں نیک لوگوں کا ساتھ دے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے کھانا پیش کیا گیا، تو ایک میز پہ کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس کھانے کو میرے آگے سے ہٹا دو، میرے 2 ساتھی تھے وہ ایک طریقے پہ چلے، اگر میں اس طریقے پہ نہ چلا تو میں ان سے جدا ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پہ دیکھو ایک میز پہ کھانا رکھنا اور وہ اس کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں کہ میرے 2 ساتھی تھے جو ہمیشہ دسترخوان پہ بچھا کے کیا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، میں تو آج میز پہ کھا رہا ہوں۔ اس کر کے ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا اور کیا کرنا، اس کے لیے کم از کم جمعے والے دن آپ نے صرف اس بات کے لیے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا وقت یہاں پہ ہوتا ہے، صرف ہوتا ہے،
اس میں آپ جب بیان ہو جائے تو بیان ہونے کے بعد عملی طور پہ ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جس وقت آپ فضائل مال کی تعلیم کرتے ہیں اس میں جیسے نماز کے واقعات آتے ہیں، تو نماز کے واقعات میں آپ نے دیکھنا کہ میری نماز کتنی بنی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے تو اس موقع پہ حالانکہ وہ نماز چھوڑ دیتے تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی پکڑ نہ کرتے، کیونکہ موقع بڑا سخت تھا، لیکن ایسا موقع کہ پیچھے دشمن کھڑا ہے اور انہوں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ ہمیں نماز کا موقع دے دیا جائے، انہوں نے کہا ہم نماز کا موقع نہیں دیتے، تو ایک جماعت نماز پہ کھڑی ہو گئی اور دوسری جماعت لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یعنی کس قدر اہتمام ہے نمازوں کا، تو آپ نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کتنا اہتمام ہے۔ ابھی آپ بچے ہیں، جب چھوٹی عمر ہے تو جو بڑا ہوتا ہے انسان، تو ہمارے جس وقت چھوٹا پوتا ہوتا ہے نا تو اس کو باندھا جاتا ہے، کس کے ساتھ؟ اس کو باندھا جاتا ہے ایک کپڑے کے ساتھ یا کسی رسی کے ساتھ۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو سیدھا کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے، تو جس وقت وہ باندھ دیا جاتا ہے تو سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اگر اسے باندھا نہ جائے تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی چھوٹی عمر میں جس وقت انسان غلط ماحول میں رہتا ہے کہ جس سے اس کو اللہ رسول کی باتیں نہیں ملتی، اس کو عمل کا موقع نہیں ملتا، عملی ماحول میں نہیں جاتا، تو وہ اس درخت کی طرح ٹیڑھا ہو جاتا ہے جس کو رسی باندھ کے سیدھا نہ کیا گیا ہو، اور پھر ساری زندگی اس کی کیا ہوتی ہے؟ غفلت میں گزرتی ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے اندر جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں، مسجد کا ایک ماحول ہے، علم کا ایک ماحول ہے، تو اپنے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں۔ میرے اندر کیسے یہ چیزیں آئیں گی؟ تو جب آپ مشق کرو گے تو آپ کے اندر وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، جیسے جیسے وہ چیزیں اندر آئیں گی تو آپ عملی طور پہ مضبوط ہوتے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو ارشاد ہے کہ پورے کے پورے دین میں ایمان والوں داخل ہو جاؤ، تو پھر آپ پورے کے پورے دین کی کوشش کرو گے۔ اس کر کے ہر موقع محل کے اوپر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ حکم کر رہے ہیں۔ جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا چکا تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام طریقوں سے اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ یعنی دیکھو اللہ کھانے کو نہ دیتے، کھانا پینے کو نہ دیتے، پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ایک شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بتا تجھے کس طریقے سے جنت میں داخل کروں، تو آگے سے کہے گا کہ اللہ مجھے اپنے عمل پہ آپ جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، تو فرمایا جس وقت اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اعمال پیش ہونے کے بعد اسے پیاس لگے گی، سخت قسم کی پیاس لگے گی، جب اسے پیاس لگے گی وہ پانی مانگے گا، وہ پانی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تیرے اس پانی مانگنے کے لیے تمہیں جتنا تو نے عمل کیا اس میں سے اتنے عمل دے دو کہ پانی دے دے، تو وہ اپنے آدھے عمل دے چکے گا، پھر پیاس لگے گی، پھر اللہ کہیں گے ہاں جتنے باقی رہ چکے ہیں یہ دے دے اور پانی پی لے، وہ بھی اس پانی کے بدلے میں دے دے گا، تو پھر جس وقت وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ بتائیں گے اب بتا تیرے پاس کیا ہے، تو کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور پھر جنت میں کیسے داخل ہوگا، تو کہے گا کہ اللہ تیری رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں، وہ پہلے کہہ رہا تھا کیا کہ میں اپنے عمل سے جنت میں داخل ہوں گا، تو یہ پانی کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم اس کو کیسے پیتے ہیں؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یعنی جب آپ پانی پی رہے ہیں تو پانی پینے میں دعا چل رہی ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تو ہر موقع محل پہ جو دعا ہے آپ اس کے اندر پختگی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے احکام میں سے ایک حکم نماز کے اندر اپنے یقینوں کا درست کر لینا کہ سب کچھ کرنا میرے اللہ نے ہے، اور میری زندگی عمل سے بنے گی، میری زندگی عمل سے بنے گی، میری زندگی نماز سے بنے گی، میری زندگی ذکر و اذکار سے بنے گی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر غلط یقین ہوگا تو آپ غلط محنتیں پڑو گے، یعنی دنیا ضرورت کے درجے میں رکھتے ہوئے چلنا ہے اور دین کو اپنا مقصد بنا کے چلنا ہے۔ وہ کون انسان ہے کہ جو اپنی ضرورت کو اپنا مقصد بنا لے؟ کوئی انسان بیت الخلاء میں چلا جائے اور ایک باہر کھڑا ہونے والا انسان کہے کہ تم بیت الخلاء سے باہر نکل آؤ، اور کیا کرے؟ وہ کہے مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ میں نے بیت الخلاء سے باہر نہیں نکلنا، اسے سمجھدار کہیں گے؟ وہ سمجھدار تو نہیں ہے بھائی، بیت الخلاء میں جو ہے نا ضرورت کو پورا کیا، اور اب حکم یہ ہے کہ باہر نکل آؤ، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ اس کو اپنا مقصد بنا کے بیٹھا رہا۔ تو اس دنیا کی مثال کہ دنیا میں لگنا، دنیا کی چیزوں میں لگنا،
ایک انسان مقصد کے ساتھ لگتا ہے اور ایک انسان ضرورت کے ساتھ لگتا ہے۔ دنیا ضرورت کی جگہ ہے، ہر موقع محل پہ دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھنا اور دین کو مقصد کے درجے میں رکھنا، علم سیکھنے میں، علم کو آگے پھیلانے میں، دعاؤں کا اہتمام کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، نیک لوگوں کا ساتھ حاصل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خوب کوشش کرنا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام آ جائیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو نبیوں سے ہمیں ملتی ہے۔ جب دعاؤں کا اہتمام ہو جائے تو دعاؤں کے اہتمام کے بعد، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے ما سلککم فی سقر، جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کے آ گئی؟ تو ان کا آگے سے جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم جہنم میں آ گئے۔ یعنی کوئی اور وجہ نہیں بتائی، لیکن صرف ایک وجہ بتائی کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کیا۔ یعنی خشوع کیا ہے؟ نمازوں کو خوب بنایا، عاجزی، انکساری، نمازوں کے اندر کی کیفیت، میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں سجدہ کہاں کر رہا ہوں، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، وہ ہمارے ہر کام سے واقف ہے، واللہ بما تعملون بصیر، وہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو نماز کے لیے کھڑے ہونے میں اندر کی کیفیت کو پہچاننا۔ جب تک آپ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے، جس وقت تک سورۃ اخلاص کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے، جس وقت تک تشہد کا آپ ترجمہ نہیں سمجھیں گے، جس وقت تک درود کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے، جس وقت تک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے اور تکبیروں کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے، آپ جس وقت نماز پڑھیں گے آپ کا دھیان نہیں جمے گا، آپ کا دھیان نہیں جمے گا اور آپ نماز پڑھیں گے لیکن خیال آپ کا کہیں اور ہوگا۔ پھر ہر موقع محل کے اوپر کہ آپ نے جس وقت کھڑے ہونا ہے تو نظر کہاں رکھنی ہے، جب آپ نے کھڑا ہونا ہے تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ سے نہ ہٹنے پائے، جب آپ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کی نظر گود سے ہٹنے نہ پائے، جب آپ سلام پھیر رہے ہیں تو آپ کا سلام اپنے کندھے سے ہٹنا نہ پائے، دائیں اور بائیں، اور دل کے اندر اس بات کا خیال ہو جب اللہ اکبر ہو اللہ سب سے بڑا ہے تو اب اللہ ہی کا خیال ہو، نماز کے اندر اللہ کے غیر کا خیال نہ ہو۔ ابھی ہمارا دھیان نہیں جمتا، کیوں نہیں جمتا؟ کہ ہمارے اندر وہ عمل کی کیفیت نہیں ہے۔ اس کر کے مکمل انسان کو سمجھنا، کوشش کرنا، نمازوں کا بنانا، تو آپ نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ابھی جب بیان ختم ہو جائے تو بیان ختم ہونے میں آپ نے کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنی تعلیم شروع کرو، فضائل اعمال کی تعلیم کراؤ، اور فضائل اعمال کی تعلیم کے بعد آپ دموں کا محل کی دعاؤں کی مشق کرو، اور پھر گھر میں ان دعاؤں کو یاد کرنا کہ آپ دیکھو گے کہ مجھے کون کون سی دعائیں یاد نہیں ہیں، تو میں کیا کروں، موقع محل کی دعاؤں کو اپنے گھر میں جا کے جیسے مجھے موقع ملتا ہے میں دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کروں، اور پھر اللہ کی بڑائی کو بولو۔ یعنی میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بھائی پہلے اللہ کی بڑائی بولو، اللہ ہی نے زمین آسمانوں کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں پیدا کر سکتا، ہر چیز کو گنو کہ یہ اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اس کی نفی کرو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ جب آپ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آپ کے دل میں بسے گی، آپ عملی طور پہ مضبوط ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نور سے ہدایت نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے احکام کی سمجھ نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی عظمت بٹھائیں گے۔ اتنا بڑا آسمان ہے، نہ نیچے ستون ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اللہ نے کھڑا کر دیا۔ اگر کبھی سوچا ہے یہ انسان ہے چلتا پھرتا ہے، دماغ اس کا ایک اس کے دماغ کی رگ ادھر سے ادھر ہو جائے لوگوں سے پاگل کہتے ہیں، تو بنانے والا کون ہے؟ ایک ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے تو لوگ لنگڑا کہتے ہیں، عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہاتھ کٹ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، جناب اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کام نہیں کر سکتا۔ تو کتنی نعمتیں بے شمار پانی کی طرح برس رہی ہیں لیکن انسان کی توجہ وہاں نہیں ہے، اس کر کے اس چیز کا احتضار پیدا کرنا کہ میرے اندر اللہ کی توجہ آ جائے، وہ جب آپ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے نفی اس بات کے ساتھ تو آپ کے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی، اس کے لیے آپ نے وقت نکالنا، کم سے کم ابھی بیان ختم ہوگا تو بیان کے بعد آدھا گھنٹہ آپ نے وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کے پہلے فضائل اعمال کی تعلیم کرائیں، پھر اس کے بعد آپ دعاؤں کا محل کی دعاؤں کا اہتمام ایک دوسرے کو سنیں، پھر اس کے بعد آپ نمازوں کی جو مشق ہے
اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان بتائی کس طرح بیان کریں، دو دو بچیاں علیحدہ علیحدہ ہو کے پہلے اسبات میں بولیں اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کو، ایک ایک چیز گنتے جائیں، اور پھر اس کی نفی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ابھی تقریباً نماز اس بیان کے بعد آدھا گھنٹہ اس چیز کو بولنا ہے، تب جا کے آپ کی مشق بنے گی۔ اور ہر جمعے کو اس طرح کریں، یعنی کہ آج کیا اور پھر چھوڑ دیا، ہر جمعے کو اسپیشل ٹائم نکال کے اس چیز کی بار بار مشق کریں۔ جب انسان کوئی بار بار کام کرتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، جب ایک دفعہ کیا پھر چھوڑ دیا پھر عادت نہیں بنے گی، پھر یہ بھول جائے گا۔ اس بھول سے بچنے کے لیے آپ نے مشق کا کرنا، آپ کے اندر جب عادت بنے گی تو اب آپ دوسروں کو دعوت دے سکو گے۔ جب انسان عملی طور پہ پختہ ہو جاتا ہے تو دوسروں کو دعوت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی تقریباً بجلی جانے والی ہے، تو آپ کو جس طرح میں نے بتایا ہے اس طرح آپ نے ابھی مشق شروع کرنی ہے، آدھا گھنٹہ آپ وقت نکال لیں، اور اپنی نمازوں کو خوب اہتمام کریں کہ کل موت کے بعد سب سے پہلا جو انسان کی منزل ہے وہ قبر ہے، اور جس کی قبر کی زندگی آسان ہو گئی اس کے موت کے بعد یعنی جب اٹھایا جائے گا اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو قبر میں سوال ہوگا، ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے دوسری نماز تک، دوسری نماز سے تیسری نماز تک، اس طرح 5 نمازوں پہ اس کے اوپر ایک سام مسلط ہوگا جو کہے گا کہ مجھے میرے رب نے تیرے اوپر اس لیے مسلط کیا کہ تو نے فجر کی نماز چھوڑی، پھر ظہر کی چھوڑی، پھر عصر کی چھوڑی، پھر مغرب کی چھوڑی، پھر عشاء کی چھوڑی، اور میں قیامت تک تجھے سنوارتا رہوں گا۔ اور وہ ایک دفعہ دسے گا تو 70 ہاتھ یہ انسان زمین میں دس جائے گا۔ تو نمازوں کی فکر کا پیدا ہو جانا کہ ابھی آپ بچے ہیں، جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے ایسا نہ ہو کہ بچپن میں جوانی میں کیا ہو کہ نمازیں چھوڑ بیٹھے اور بڑھاپے میں یاد آئے کہ میری تو بہت ساری نمازیں چھوٹ چکی ہیں۔ ابھی سے نمازوں کے اہتمام میں لگ جانا، جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں فوراً ان کو دوسرے وقت میں لوٹا لینا کہ مجھ سے یہ نماز قضا ہو گئی، اس کا سارے اہتمام کریں۔ تو ابھی یہ جو عمل جیسے بتایا نا تو آپ اس کو کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں، اللہ آپ کے علم سیکھنے میں برکت پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔